قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اولاد کی تربیت کے چند مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ بچے کا پیٹ میں آنے سے لے کر عمر کے 4 یا 5 سال کی منزل میں پہنچنے تک ہے، اور ایک دوسرا مرحلہ 5-6 سال کی عمر سے 13-14 سال تک کی عمر کا ہے۔ ایک تیسرا مرحلہ 13-14 سال سے 22-23-24 سال تک کا ہے۔ یہ اسلام کا بے انتہا احسان ہوا امت مسلمہ پر۔ یہ ان تینوں مرحلوں میں برابر تعلیم دی گئی، ہدایت دی گئی، رہنمائی کی گئی کہ اس مرحلے میں بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے، اس دوسرے مرحلے میں کن باتوں کی نگرانی کی جائے، اس تیسرے مرحلے میں کن باتوں کی طرف ہدایت دی جائے۔ پیدائش کے بعد سے عام طور پر 3-4 سال 5 سال کی عمر تک بچے مکمل طریقے سے گھر کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے سب کچھ ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے بڑے بھائی، ان کے گھر کے بڑے اور چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے وہ انہی سے سیکھتے ہیں، اور جو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس عمر میں جیسا کہ گزشتہ جمعہ، پیوستہ جمعہ سب آیا آپ کے سامنے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی پہچان، رسول اللہ کی محبت، اور قرآن سے محبت، نماز اور دینی باتوں سے ان کا جوڑ تعلق پیدا کر دیا جائیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کے باوجود ان کے سامنے یہ کام کیا جائیں، انشاءاللہ یہ بچپن میں سکھائی ہوئی باتیں بچپن تک ان کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ کہ بچہ گھر سے نکل کر اسکول، کانوینٹ جاتا ہے 4 سال 5 سال کی عمر میں۔ اب یہاں اسے تعلیم اور تربیت کے دوسرے اصول شروع ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلے میں جو مضبوطی کی گئی ہے اس کا اثر آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ یہ 5 سے لے کر 12-13 سال کی عمر میں کیا بچہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اٹھتے وقت نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھ رہا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے الفاظ میں خطاب کرتا ہے، آپ کو دکھے گا۔ آپ اگر پہلے مرحلے کی کوشش میں آپ نے وقت لگایا، اب محنت کی، توجہ کی تھی، تو آپ کو اس عمر میں دکھ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس پہلے مرحلے میں کوتاہی کی گئی تو اسی دوسرے مرحلے میں ہی دکھ جائے گا۔ ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا ہے، ابھی بھی 4 سال 5 سال کا بچہ، 8-9 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 13 سال کا بچہ اتنا کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا ہے کہ جسے ہم تربیت نہ کر سکیں یا اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکیں۔ ان کی قوتیں محدود، ان کی سوچ محدود،
ان کی طاقتیں محدود، ان کے تجربے محدود ہوتے ہیں، اب بھی اگر ہم اس کے پکڑ لیں، اب بھی اگر ہم اس کو توجہ دے لیں، تو پھر بھی وہ کامیاب ہو کر 14 سال سے 24 سال تک کا جو مرحلہ ہے اس میں جو اسے ترقی کی بنیادیں ڈالنی پڑتی ہیں، اس کے مستقبل کے لیے، وہ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے اسے 14 سال سے 15 سال تک کی، 14 سال سے 24-25 سال تک کے لیے اسے جو کرنا ہے، اس کے لیے جو محنت کرنا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، اگر یہ کام 5 سے 15 سال تک کی، 14 سال تک کی عمر میں ہم کر لیا جائیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، بچوں کے پیدائش کے بعد، خصوصاً جب پہلا بچہ پیدا ہوا، دوسرا بچہ پیدا ہوا، تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے بچہ ہمارا نیک بنے، صالح بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں کامیاب ہو، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، حافظ بنائیں، اچھا بزنس بنائیں۔ بڑی خواہشیں، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں اولاد کے ساتھ، اور ہونا بھی چاہیے، کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ گھر میں جب تک رہتا ہے 1 سال سے 5 سال تک، اس میں ذرا نگرانی بھی ہوتی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا ہے، توجہ بھی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ ہمارے قبضے سے نکل کر اسکول اور کانوینٹ میں جاتا ہے تو ماں باپ ذرا تساہل برتنا شروع کر دیتے ہیں، اب اسکول کے حوالے ہو گیا، کانوینٹ کے حوالے ہو گیا، ذرا لاپرواہی برتنا شروع کر دیتے ہیں ان کی تربیت میں، سمجھتے ہیں کہ اسکول تو جا رہا ہے، مدرسہ تو جا رہا ہے، وہاں سیکھ رہا ہے، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ یہی عمر ہوتی ہے ماں باپ کی مکمل طریقے سے ان کی نگرانی کرنے کی، کیونکہ وہ اب گھر کے ماحول سے نکل کر باہر گیا ہے، اب باہر جا کر کیا سیکھے گا، کس کی صحبت اختیار کرے گا، کیا کیا کھائے گا، کیا کیا کھیلے گا، ان سب پر مکمل توجہ رہنا چاہیے۔ خودرو درختوں کی طرح چھوڑ نہ دیا جائے، اسکول جا رہا ہے جانے دو، آنے دو، کانوینٹ جا رہا ہے جانے دو، آنے دو، نہ چھوڑ دیا جائے، خودرو درختوں کی طرح۔ خودرو درختوں کا مطلب کھیت میں، باغ میں کچھ جھاڑ ہوتے ہیں، کچھ درخت ہوتے ہیں جو خود بخود اگ جاتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ حال یہ ہوتا ہے جب باغ کے مالی کو، کسان کو کھیت کاٹنا ہوتا ہے یا کھیت کو سینچنا ہوتا ہے یا کھیت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ خودرو درختوں کو ہی جو خود بخود اٹھ گئے، وہ کاٹے کے، وہ کڑوے درخت، وہ اسے ان پودوں کو پہلے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ہمارے بچوں کو ہم تربیت کرے بغیر چھوڑ دیں، وہ خودرو درخت کی طرح بڑے ہوتے چلے جائیں، تو جب ملک میں، معاشرے میں عزت بانٹی جائے گی، جب ملک اور معاشرے میں حکومتیں بانٹی جائے گی، اور ملک اور معاشرے میں جب نوکریاں بانٹی جائے گی، جب ملک اور معاشرے میں عہدے بانٹے جائیں گے، تو سب سے پہلے وہ اعزازات کو بانٹنے سے پہلے ہمارے بچوں کو مجلس سے اٹھا اٹھا کر پھینکا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ ان کو عزت نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کے قابل نہیں، عہدہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں، ان کو یہ نوکریاں نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں، ہنر نہیں، اٹھا اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد عزتیں، اعزازات، اس کے بعد عہدے، اس کے بعد حکومتیں تقسیم کی جائیں گی۔ اس لیے یہ عمر کو جو 5 سال سے لے کر 13-14 سال تک کی ہوتی ہے، اس میں خاص کر بزرگوں کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے، 4 باتوں کی طرف توجہ دی جائے۔
سب سے پہلی بات جو توجہ دینے کی ہے کہ ہمارے بچوں کے سونے اور اٹھنے کا نظام درست ہو، کہ بچے رات میں جلدی سوئیں اور صبح میں جلدی اٹھیں، چاہے وہ اسکول ہو یا اسکول نہ ہو، کانوینٹ ہو یا نہ ہو، گھر کا ماحول۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں تمہارا بچہ، تمہاری بچی دنیا میں نام کمائیں اور آخرت میں کامیاب ہو، تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ان کے سونے کا نظام درست ہو، وہ جلدی سے سوئیں اور جلدی اٹھیں، کیونکہ دیری سے سونا اور دیری سے اٹھنا یہ گنڈوں کا، چوروں کا، بے نمازیوں کا، بے دینوں کا طریقہ ہے۔ گنڈے راتوں میں جلدی نہیں سوتے، کیونکہ ان کو پروگرام بنانا ہے، ان کو میٹنگیں کرنا ہے رات کے اندھیرے میں۔ جب لوگ سو جائیں تو کل کس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا ہے، اس کے لیے میٹنگیں کرنی ہوتی ہے۔ اور چوروں کا حال بھی یہی ہوتا ہے، کب دنیا سوئے گی، کب ہم کس کے گھر پر، کس کے دکان پر حملہ کرنا ہے۔ اور بے نمازیوں کو تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ صبح میں اٹھنا ہے، بے دینوں کو یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ حی علی الصلاح کی آواز آئی تو مجھے اپنا سر تکیے سے اٹھا کر رب کے سامنے جا کر سر جھکانا ہے، ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے جلدی سلائیں اور صبح میں جلدی اٹھا دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بچے سوتے نہیں حضرت، رات میں جلدی سوتے نہیں، کیا کرنا؟ غلط بات ہے یہ۔ بچے جلدی نہیں سوتے ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تھا اسے بچپن میں جب پیدا ہوا تھا تو جلدی ہی سو جاتا تھا، جلدی ہی اٹھ جاتا تھا۔ آپ نے اسے بگاڑا ہے گھر میں ماحول دیری سے سونے کا دے کر، آپ نے بگاڑا ہے اسے دن میں دیری سے اٹھنے کا دے کر۔ پھر بھی اگر بگڑ گئی ہے عادت تو اسے سدھاریں۔ سدھارنے کے بھی طریقے بزرگوں کے طرف سے بتائے گئے۔ بعض اللہ کے بندے ہیں ایسے جو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے معاشرے کی اصلاح ہو، کیسے یہ بگڑی ہوئی نسل درست ہو جائیں، کیسے بگڑے ہوئے نوجوان راہ راست پر آ جائیں۔ اس میں اپنی فکر، اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نسخہ دیا ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے بچے ہو یا بڑے ہو، ان کے لیے ایک نسخہ دیا ہے کہ رات میں اگر جلدی نیند آتی ہے، جلدی نیند نہیں آتی ہے، تو ان کے لیے نسخہ دیا کہ جس دن آپ دیری سے سوئے ہیں، جاگتے جاگتے ہو سکا آپ کو نیند آئی 2 بجے، یا آپ کے بچے کو، اپنے بچوں کو 2 بجے 2:30 بجے سوئے، بہرحال سوئے، تو اب جو ہے الارم رکھ کر یا کسی کو جگانے والے کو اطلاع دے کر کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھا ڈالنا، کسی بھی طریقے سے اٹھانا مجھے، بول کر فجر کی نماز میں اٹھ جائیں۔ یقیناً اٹھتے وقت تکلیف ہوگی، آنکھ کھلے گی نہیں، تھکان رہے گی طبیعت میں، پوری نیند نہیں ہوئی ہے نا، اسے بے چینی رہے گی، لیکن اللہ کے لیے اٹھ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی اٹھا دیں، اس وقت فجر کی نماز پڑھیں۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اٹھ گئے فجر کی نماز میں، نماز پڑھ لیے، اس کے بعد پھر جا کر سو گئے، اب 12-1 بجے تک سوئے، پھر رات میں پھر نیند نہیں آتی، کہتے ہیں کہ رات میں نیند نہیں آتی، کہاں سے سوئے؟ آدمی کو جو ہے 7 سے 8 گھنٹے ہی سو سکتا ہے، اس سے زیادہ سلائے تو اسے زبردستی کر کے سلانا پڑتا ہے، یا اس کی عادت خراب ہو گئی ہے تو الگ بات ہے۔
جسم جو ہے تھکا ہوا جسم، یا حکمت یہ کہتی ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے تک انسان کو نیند کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ سوتا ہے تو بھی خرابی ہے، اس سے کم سوتا ہے تو بھی خرابی ہے. تو اب کل رات دیری سے سوئے نا کر کے فجر کی نماز کے بعد فوراً جا کر پھر سو گئے، اب 11 12 1 2 بجے اٹھے تو بھی رات کو بستر میں جائے تو نیند نہیں آتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ رات میں دیری سے سوئے، فجر کی نماز میں اٹھے، فجر کی نماز میں اٹھنے کے بعد اب نہ سونا، کسی نہ کسی کام میں آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی مشغول رکھو، دن بھر مشغول رکھو، طبیعت تھکے گی، نیند بے حد آئے گی، مت سو، تھکاتے رہو تھکاتے رہو. عشاء کی نماز تک اپنے آپ کو جگا کے رکھو. عشاء کی نماز کے بعد فوراً کھاتے ہی بستر میں سر رکھتے ہی، تکیے میں سر رکھتے ہی نیند آ جائے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آ جائے گی نا نیند. اب پھر نظام درست ہو گیا ہمارا. فجر کی نماز میں اٹھو، 1 دن ایسا کرو، 2 دن ایسا کرو، 3 دن ایسا کرو، ہمارا نظام درست ہو گیا سونے کا اٹھنے کا. اس پر عمل نہیں کرتے لوگ. عام طور پر کوتاہی ایسا ہی ہوتی ہے، رات میں سوئے نہیں ہے، سوئے دن میں سو گا. کبھی کبھی ایسا ہو گیا تو الگ بات ہے، عادت ایسی نہ بنائیں کہ اب ہم صبح میں اٹھ گئے. یہ نسخہ بزرگوں کی طرف سے یہ دیا گیا کہ اتفاق سے رات میں پوری نیند نہیں ہوئی تو دن میں سو کر اسے مکمل نہ کرو، جاگتے رہو جاگتے رہو، کام کرتے رہو، اپنے آپ کو تھکاؤ، عشاء کے بعد فوراً نیند آ جائے گی اور سلسلہ جاری رہے گا. اب نظام ہمارا درست ہو گیا. یہ نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بگڑی ہوئی نسل بھی درست ہو جائے گی، ہماری بگڑی ہوئی عادت بھی درست ہو جائے گی. ذرا ہم کو کوشش کرنا ہے. اب یہ کہنا کہ رات میں جلدی نیند نہیں آتی جھوٹ ہے، وہ غلط ہے. وہ بات 100% غلط ہے. کوشش ہی نہیں کیا ہے اس نے جلدی سونے کے لیے، تدبیریں ہی نہیں کیا ہے اس نے جلدی سونے کے لیے. عادت بگڑی ہوئی عادت کو سدھارنے کا یہ نسخہ دیا گیا ہے. اس پر عمل کر کے دیکھو، اس کے بعد دعائیں بھی کرتی رہو، کوشش بھی کرتے رہو، اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے گی. ہدایت اللہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. دعائیں کرو. عادت میری بگڑ گئی ہے، میرے بچوں کی بگڑ گئی ہے، یا اللہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اس طرح مجھے کامیابی عطا فرما. ورنہ رات میں دیری سے سو کر دن میں دیری سے اٹھنا، یہ مردوں کے لیے بھی تباہی ہے، عورتوں کے لیے بھی تباہی کی بات ہے. کتنے بے روزگاروں کا حال یہ ہے کہ ان کو صبح میں اٹھنے نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے، نوکری نہیں کر سکتے، اور دکانوں کو جا کر اس وقت کھولتے ہیں جبکہ دوسری قوم والے دکانیں کی تجارت کر کے آرام سے بیٹھتے ہیں. پورا تجارت کا معاملہ 11-12 تک ہو جاتا ہے، تب انہیں جا کر دکان کھولتا ہے اور اس کے بعد جا کر بیٹھتا ہے. کوئی گاہک آتا ہی نہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے بے برکتی کی بات. حدیث میں آتا ہے نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. رزق کا مطلب صرف کھانا روٹی یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ساری ضرورت کی چیزیں رزق کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. تو گویا فجر کے بعد آپ سونے کا نظام بنا لیتے ہیں، یا ہمارے بچوں کو فجر کی نماز چھوڑ کر یا فجر کی نماز کے بعد سلانے کا نظام بنا دیتے ہیں، تو ہم نے رزق کو روکنے کے اسباب اختیار کر لیا ہے. اور اس کے بعد رزق میں کیسے برکت ہو جائے گی؟ کوئی دعا اثر نہیں کرتی، کوئی تعویذ بھی اثر نہیں کرتی ایسے لوگوں کے لیے، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا. اور عورتیں بچیاں ہیں، ایک نہ ایک دن شادی کر کے دینا ہے نا، ان کو نکاح کر کے دینا ہے. جو نخرے ماں برداشت کر لی، جو نخرے باپ برداشت کر لیا، جو نخرے گھر کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی برداشت کر لیے، وہ نخرے گھر میں ساس برداشت کرے گی؟
شوہر برداشت کرے گا، گھر کی عورتیں ننن یا دوسرے جو ہوتی وہ برداشت کریں گی. آپ نظام بنا دیا اس کی عادت بنا دی 11 تک سونے کی، تو اب وہاں جا کر شادی کر کے جس گھر میں دیے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اٹھیں گے دیری سے ہی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی بہو برابر اٹھ جائیں. انہوں اٹھتے ہی ان کو چالے لے کر دے، بسکٹ لگا دے. یہ عورتوں کا معمول بن گیا ہے کہ یہ کیسی بھی رہیں لیکن ان کے گھر میں آنے والی بہو جو ہے پابند رہے، وقت کی بھی پابند رہیں اور باصلاحیت بھی رہیں، دیندار بھی رہیں، تقوی والی بھی رہیں، ادب کرنے والی بھی رہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والی بھی رہیں. گرچہ یہ بہت چھوٹی ہے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرے تو نہیں کری، لیکن وہ چاہیں گی کہ گھر کے شفقت یا گھر کے بچوں پر ہماری بہت شفقت کریں، گھر کے بڑوں کے ادب کریں. تو اب ہمارے بچیوں کو ہم 10 تک 11 تک سونے کے لیے چھوڑ دیا لاڑ میں. وہ نخرے تو ہم برداشت کر لیے، دوسرے نہیں برداشت کریں گے. اب اسے صبح میں اٹھنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، بچے اسکول جانا ہے تو اس کو اسکول کے لیے تیاری کرنا ہے، شوہر ڈیوٹی جاتا ہے، نوکری کو جاتا ہے، بازار جاتا ہے، اس کے لیے ناشتہ بنانا ہے. آج دیکھو ناشتے کی دکانوں میں کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں. کیا ہے مجبوری؟ اٹھی نہیں رہتی بیوی. کتنے دن تک شوہر برداشت کرے گا؟ روز بھی ناشتہ بچوں کو ہوٹل کا لا کر دے گا. کتنے دن تک وہ اپنے اسکول کے بچوں کو تیار، کانوینٹ کے بچوں کو تیار کر کے بھیجے گا؟ یہ سوتی رہی تو بے غیرت عورت. بے غیرت ہے وہ عورت جو سو رہی ہو، اس کے بچے خود بخود اٹھ کر اسکول کے لیے تیار ہوتے ہوں، کانوینٹ کے لیے تیار ہوتے ہو، کمی جاتی شوہر پورا کر رہا ہو، تو یہ عورت بے غیرت عورت ہے، بے شرم عورت ہے، غیر ذمہ دار عورت ہے ایسی. اور کتنے دن چلے گا وہ برداشت کرتا ایک دن غصے میں آئے گا. اگر اس کی غیرت نہیں بھڑکی تو اس کی شوہر کی بہنیں، شوہر کی ماں اسے بھڑکا دیں گی کہ آج ہی تمہارا حل کیا کر کے رکھ لیے ہیں تمہاری بیوی دیکھے تو سو رہی ہے اور تمہیں یہاں بیکو کیسے کہا بچوں کو تیار کر لے کو ہی. بھڑکاتی ہے عورت. کبھی غیرت خود بخود بھڑک جاتی ہے یا بھڑکانے سے بھڑک جاتی ہے. اب اسے معلوم احساس ہوتا ہے میں مرد بنا ہوں، بلکہ اب اس کے بعد اسے غصہ آتا ہے، غصہ آ کر بیوی کے پر جھٹکنا شروع، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے. یہ کبھی نہیں چلتا ہے. یا ہمیشہ کھٹ پٹ سے ہی زندگی گزر جاتی ہے، بدمزہ زندگی گزر جاتی ہے. یہ کیوں ہوا؟ ہمارے بچوں کو ہم نے عادت ڈال دیا ہے دیر سے اٹھنے کی، دیر سے سونے کی. اللہ کے واسطے یہ 6 سال 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال 13 سال تک کے بچوں پر اس پر خاص توجہ رکھیں. اس کے بعد اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس کے بعد تو عادت بگڑ جاتی ہے، سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ عادت بننے کا زمانہ ہے. یہ 5 سال سے لے کر 13 سال تک کا زمانہ عادت بننے کا ہے. تو اس وقت عادت اچھی بنا دو، بگڑنے نہ دو. آپ کو ذرا قربانی دینی پڑے گی. رات میں نگرانی کرنا آپ کو، بچے سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں. اس کے لیے ذرا آپ موبائل سے دور رہیں. بچے کھا رہے ہیں تو آپ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں، بڑا اچھا اثر پڑے گا اس کا. والد صاحب نگرانی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، تمہارے تسبیح کا اثر بھی اس کے اوپر پڑے گا. اور نگرانی کر رہے ہیں بلکہ وہ جلدی کھا کر سونے کی فکر کرے گا. ایک آدھا گھنٹہ اس میں لگاؤ نا. صرف بولنے سے نہیں ہوگا جلدی سو جاؤ بولنے سے نہیں ہوگا، نگرانی کرنا پڑے گا. تسبیحات عشاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے تھے، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے. آپ بیٹھ جاؤ گھر میں، چیئر میں، صوفے میں، بچوں کی نگرانی کرو. کھانے کے بعد جلدی سلاؤ، سونے کی بات کرو، تسبیح آپ پڑھتے اور آپ کی تسبیح بھی ہو گئی. اور سونے کے وقت کے وظائف جو ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھنا، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھنا، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھنا، الحم کا سورہ پڑھنا، سورہ کافرون پڑھنا. سورہ کافرون کے بارے میں آتا ہے وہ پڑھ کر سوئیں، کیونکہ اس میں توحید کی اقرار اور شرک کا انکار ہے. رات کو سوتے وقت توحید کا اقرار کر کے، شرک کا انکار کر کے، توحید کا اقرار کر کے، شرک کا انکار کر کے سو جاؤ. صبح میں اٹھے تو ٹھیک، نہیں تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے.
یہ پڑھنے کا وظیفہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر نگرانی کرو. اور کتنا خراب رہے گا وہ ماحول کہ ہم موبائل لے کر بیٹھ کر ایسا کر کھیل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہمارے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے, وقتی طور پر بولتے ہیں سو جاؤ جی بل جائے, اس کے بعد اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیا بھی ذرہ بھی اثر نہیں کرے گا بچے کے اوپر. خالی انتظار میں رہے گا وہ, میں کب اس پوزیشن میں پہنچوں, کب میرے ہاتھ میں بغیر کسی روک ٹھوک کے موبائل آئے گا, میں کب اسے استعمال کر کے دل بھروں گا, وہ اس کا انتظار میں رہے گا. ذرا آپ سب سے پہلے اس کے لیے اسٹڈی ہو جائیں, تیار ہو جائیں. کیا کرنا ہے؟ بچوں کو جلدی سنانے کا نظام بنائیں. صبح میں جلدی اٹھائیں, اٹھتے ہی صبح کی دعا پڑھنے کی تلقین کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بچوں سے کہیں 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھو, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھو, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھو. جس بندہ اور بندی کا یہ نظام بن جائیں, صبح میں اٹھتا ہی صبح کی دعا پڑھ لیے تو 3 مرتبہ 3 قل پڑھ لیے, تو انشاءاللہ شام تک اس پر کسی قسم کے حادثے کا اثر نہیں ہوگا, جادوؤں کا اثر نہیں ہوگا, شیطانوں کی شیطانیت اور جنات کی شرارت کا اثر نہیں ہوگا. آپ ان کو تلقین کرو, ذرا نیند بھگاؤ ان کو. بچے بچپن میں سوچیں گے یہ کون سی مصیبت ہوگی رے بابا, سر پر سوار رہتے ہی انہوں بول کے. لیکن جیسے ہی وہ جوان ہوں گے آپ کو یاد کر کر کے ایصال ثواب کریں گے. ہمارے باپ نے یہ عادت ڈالی تھی جس کی وجہ سے آج میں نمازی, ہمارے باپ نے عادت ڈالی تھی جس کی وجہ سے میں آج نوکری کرنے والا, کمانے والا, ملازمت کرنے والا, تجارت کرنے والا ہوا. ورنہ میرے دوستوں کا حال تو دیکھتا ہوں, وہ صبح میں رات میں جلدی سوتے نہیں, صبح میں جلدی اٹھتے نہیں, بیکار ہو کر ناکام ہو گئے. تو پہلا کام کیا ہے جی؟ نگرانی. یہ 5 سال سے 13 سال تک کے 14 سال تک کے بچوں کی نگرانی کس بات کی کرنا ہے؟ بولو نا, بھول گئے. رات میں جلدی سلا کر دن میں جلدی اٹھانے کی عادت بنانا, یہ ایک عادت. دوسری چیز نگرانی کرنے کی, دوسری چیز جو نگرانی کرنے کی ہے وہ صحبت. کس سے ملتا ہے, کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ کسے دیکھنا ہے؟ 7 سال 8 سال 12 سال کے بچوں میں یہ دیکھنا ہے. 15 16 17 18 سال کے بچوں میں تو دیکھیں گے, اس وقت دیکھ کر کچھ کر نہیں پاتے ہم, اس وقت ان کی عادت بگڑ چکی ہوتی ہے, بروں کی صحبت میں مل کر بری ہو چکے ہوتے ہیں. اب ان کو جو ہے ہم نہیں سدھار سکتے, ریہاب سینٹر والے سدھارنا پڑتا ہے, ہم نہیں سدھار سکتے. اب یہ بچوں کو ہم سدھار سکتے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کس کے ساتھ ملتا ہے, دوستی کس کی ہے, تعلقات کس کے ساتھ کر رہا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک جملے میں پوری بات کہہ دی. صحبت صالح ترا صالح کنت, طالح ترا طالح کنت. نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی, برے لوگوں کی صحبت تجھے برے بنائے گی. صحبت جس سے ہم اختیار کیے, وہ بچہ نمازی ہے تو ہم بھی نمازی بنیں گے, اگر وہ دیندار ہے تو ہم بھی دیندار بنیں گے, اگر وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے تو ہم بھی فرما بردار بنیں گے, کیونکہ وہ قصے سنائے گا آپ کو اس طرح کے. اگر بے دین ہے, اگر وہ بد اخلاق ہے, بے نمازی ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, تو اس کا دیکھ دیکھ کر ہمارے اندر بھی وہ چیزیں آ جائیں گی. اس لیے نگرانی کریں کس کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. نیک دوست کی نیک صحبت کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے. عطر بیچنے والا کے ساتھ رہیں گے تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز حاصل ہو ہی جائے گی. یا تو اس کے عطر کی خوشبو سے متاثر ہو کر ہم اسے خرید لیں گے, ہم اسے کیا کر لیں گے؟ خرید لیں گے, ہمارے پاس بھی خوشبودار چیز آ جائے گی. اگر خریدے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کبھی ہمیں تحفے میں دے دیں عطر, تو ہمارے پاس خوشبو کی چیز آ گئی. اگر خریدے بھی نہیں, دیا بھی نہیں, لیکن اس کے ساتھ ہیں, تو کم از کم کیا ہوتا ہے؟ اس کی خوشبو سے ذہن معطر ہوتا ہے. ہمارے کپڑوں میں بھی بعض دفعہ باس آ جاتی ہے, اگر عطر عمدہ ہوتی ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے بدن میں بھی خوشبو آ جاتی ہے. تو ایسے ہی
نیک دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نیک آدمی کے ساتھ ملے رہو. ہمارے بچوں کو نیک لڑکوں کے ساتھ ملنے کی تاکید کرتے رہو, اس میں نگرانی کرتے رہو. وہ نیک بچے کی عادتیں وہ دیکھ دیکھ کر ہمارا بچہ بھی سیکھ لے گا, نہیں تو وہ بچہ ہمارے بچے کو سکھا دے گا, نہیں تو کم از کم کیا ہوگا, اسے دیکھ دیکھ کر اس کے اندر کی چیزیں خود بخود اس کے اندر منتقل ہو جائیں گی. ہمیں سکھانا ہوگا, بچوں کو بتانا ہوگا ہمیں کس کے ساتھ ملنا ہے, کس کے ساتھ نہیں ملنا ہے. کون بتائے گا اسے؟ ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ کس کے ساتھ ملنا ہے, کس کے ساتھ نہیں ملنا, ہم بتائیں. بروں کی صحبت کی مثال دے کر سمجھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھڑی جو ہوتا ہے نا, آگ میں لوہا پگھلانے والا, پلاسٹک پگھلانے والا, اس کی مثال دی کہ اگر ہم اس کے ساتھ رہیں تو دو نقصان میں سے ایک نقصان ہو ہی جائے گا. ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ آگ کو پگھلائے, آگ کے ذریعہ لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ جلائے گا یا پلاسٹک جلائے گا, تو اس کی چنگاریاں اڑ کر ہمارے کپڑے میں کسی نہ کسی جگہ میں لگ کر داغدار کر دیں گی, ہو سکتا ہے. اور وہ تو ایسے کپڑے ہی پہنا رہتا ہے, اس کا بدن داغدار ہو گیا تو اسے اثر نہیں پڑتا, کپڑا اثر کیا ہو گیا, آگ پڑ گئے تو اثر نہیں پڑتا, کیونکہ اس کا کام ہے وہ. آپ وائٹ کپڑے پہن کر جا کے اس کے بعد بیٹھ گئے تو آ کر لگے گا نا چنگاری, لگے گی چنگاری, داغدار بنا دے گی کپڑے کو, کبھی جسم کو داغدار بنا دے گی. نہیں, آپ ذرا سنبھل کر رہے, جلنے نہیں دیے, تو ایک چیز تو ہوگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے لوہے کے جلنے کی گرمی, پلاسٹک کے پگھلنے کی بدبو تو تمہارے ناک کے اندر جا کر دماغ کو خراب کرے گی. ایسے ہی برے آدمیوں کی صحبت کی مثال دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہمارا بچہ بروں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے یا ہم بروں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں تو اس کی برائی دیکھ دیکھ کر ہم بھی سیکھ لیں گے, ہمارا بچہ بھی سیکھ لے گا, نہیں تو کم از کم وہ برائی ہمارے دل و دماغ میں اثر چھوڑ دے گی. اس لیے نگرانی کرنا, پہلا کام رات میں جلدی سلانا, صبح میں جلدی اٹھانا. دوسری جو نگرانی کرنا ہے یہ 5 سال سے لے کر 13 سال تک کے بچوں کے لیے, ان کے صحبت کس کے ساتھ ہے وہ دیکھنا ہے. تیسرا جو نگرانی کرنا ہے کہ وہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کن چیزوں کے کھیل میں شوق رکھتا ہے, کون سی چیزیں کھیلتا ہے. موبائل اسے دے دیا ہم نے, وہ کیا چیز میں کھیل رہا ہے, یا ہم نے گراؤنڈ میں بھیج دیا وہ کیا چیز کھیل رہا ہے. اس کے کھیلوں پر نظر رکھیں. کھیلوں کی وجہ سے مزاج بنتا ہے, کھیلوں کی وجہ سے طبیعت بنتی ہے. تو کون سا کھیل کھیلتا ہے, کیا صحت کو طاقت پہنچانے والا, صحت بنانے والا کھیل کھیلتا ہے تو الحمدللہ کھیلنے دو. عادت بگاڑنے والے کھیل کھیل رہے ہیں. بہت سے موبائل میں ایسے کھیل بھر دیے گئے ہیں جسے بچہ دیکھ دیکھ کر بگڑتا ہے, عادتیں بگڑتی ہیں, اس کی صحت بگڑتی ہے, اس کی طبیعت بگڑتی ہے, مزاج بگڑتا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھو, دکان پر ہمیں جاتے ہیں خریدنے کے لیے, موبائل لے لیا رہتا, کھیلتا کھیلتا کہ وہ چیز ہے کیا تو نہیں ہے, وہاں یہ ہے کیا تو نہیں ہے, موبائل کو دیکھتے ہی بولتا رہتا ہے. نظر اٹھا کر آنے والے گاہک کو دیکھتا ہی نہیں, موبائل پر نظر پڑی ہوئی ہے, عادت بگڑ گئی اس کی. اب ایک بار اس کی دکان کو جانے کے بعد وہ موبائل میں مصروف رہ کر ہم کو جواب دیتا ہے, اٹھا کر چیز دکھاتا نہیں اور دل کھول کر بولتا نہیں, تو کیا ہوتا ہے, اب ایک بار اس دکان کو جاتے نہیں. اور مالک کیا کرتا ہے, ایسے ملازم کو پہلی فرصت میں نکال کر پھینکتا ہے, یہ دکان سے وہ دکان, وہ دکان سے یہ دکان جاتا ہے. یہ کیسا ہوا, عادت بگاڑ دی موبائل میں. پہلے کارٹون کے کھیل کے ذریعہ اور اس کے بعد مختلف کھیلوں کے ذریعے بگاڑ دیا, موبائل کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے. وہ بعض کھیل تو ایسے ہیں, میں کبھی بتاؤں گا, پب جی وغیرہ کا کھیل ہوتا ہے, اس میں بچے کی توحید پر اثر پڑتا ہے. کیونکہ وہ پب جی کے کھیل میں کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ بچے کو جو ہے غیر اللہ سے, کھلاڑی کو جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا وقت آ جاتا ہے. تو غیر اللہ سے مدد مانگے گا, اس کے وہ پلیئر جو ہوتے ہیں موبائل میں کھیل میں, ان کو لے جا کر بت کے سامنے کھڑا کرتا ہے, تو اسے مدد ملتی ہے. تو مدد ملتی ہے تو اسے پھر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے, نمبر ملتے. تو اس کے کھیل کی وجہ سے اس کا اثر پڑ رہا ہے.
تو دیکھیں ہمارا بچہ کیا کھیل رہا ہے، کون سے کھیل کھیل رہا ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ دیکھیں کہ بچہ کیا چیزیں کھاتا ہے گھر کے باہر۔ آپ اسے 5 روپیہ 10 روپیہ دیتے ہیں، پہلے تو عادت یہ بنانا چاہیے بچوں کو پیسے نہ دیا جائے ان کے ہاتھ میں۔ جب تک اسے کھرا کھوٹا اچھا برا سمجھ میں نہیں آتا تب تک اس کے ہاتھ میں پیسوں کی عادت دینا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سب سے اچھی چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم لے کر دے دیں، وہ کیا کھاتا ہے ہم خرید کر دے دیں۔ اچھے بچے کی بھی علامت ہے، اچھے بچوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے پیسہ نہیں پوچھتے، 5 روپیہ دو 10 روپیہ دو ہرگز نہیں پوچھتے، وہ ضرورت بیان کرتے ہیں۔ اچھے بچوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ سے ضرورت بیان کرتے ہیں۔ ابا مجھے اسکول میں کہا گیا ہے اسکول پینسل لینے کے لیے، ربر لینے کے لیے، مجھے کہا گیا فلاں پیپر لینے کے لیے، مجھے ضرورت ہے فلاں چاکلیٹ لینے کی، مجھے ضرورت ہے فلاں جوس پینے کی، خواہش ہے مجھے وہ چیز پینے کی، بچے بیان کرتے ہیں، اور یہ علامت ہے ان کے ماں باپ کے اچھے ہونے کی۔ پہلے تو ان کو پیسے کی عادت نہیں ڈالنا، اگر اتفاق سے پڑ گئی ہے تو اب دیکھنا کہ آپ کے وہ 5 روپیہ 10 روپیہ 15 روپیہ 20 روپیہ آپ نے جو دیا ہے اس سے وہ کیا لے کر کھاتا ہے، کیا لے کر پیتا ہے، اسے دیکھنا پڑے گا، اس کی نگرانی کرنی پڑے گی، پوچھنا پڑے گا اسے کیا لیے تھے تم، میں نے 10 روپیہ دیا تھا، میں نے 20 روپے دیا تھا، تو اسے کیا لے کر کیا کھائے، روک ٹوک ہو اسے احساس ہو کہ مجھے بتانا پڑے گا ہمارے والد صاحب کو، میری ماں کو مجھے بتانا پڑے گا۔ آپ 150 پیسے میں وہ چاکلیٹاش لیتا ہے، کرکریش لیتا ہے، بسکٹ کی پاکٹ لیتا ہے یا وہ گٹکوں کی پاکٹ لیتا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو۔ آج کیا ہو گیا ہے، 12-13 سال کے بچے گٹکے کھا رہے ہیں، 12-13 سال کے بچے گٹکے کھا رہے ہیں۔ پیسے کہاں سے آ گئے؟ آسمان سے اتر کو آ گئے کیا ان کو؟ یا چور ہے کہ انہیں آپس نہ دیے ہیں اسے؟ اور یہ غفلت کیسی آئی؟ 2 وجہ سے آئی۔ بچے کے پاس آپ نے سگریٹ منگایا، بچے کے پاس آپ نے گٹکا منگا کر اس کے سامنے گٹکا منہ میں کھول کے ڈالا، اس کے سامنے سگریٹ آپ نے مارا، تو وہ اس کے بعد اسے بھی ایک طرح کا شوق پیا۔ ہمارا ابا دیکھا تھا بیٹھ کر آرام سے مست سگریٹ مار رہے ہیں، میں بھی ایک بار مار کر دیکھوں، میں بھی ایک بار گٹکا کھا کر دیکھوں گیا۔ ہمارا ابا گٹکا کھاتے ایک رقم سے مست ہو جاتے، میں بھی کھا کر دیکھوں۔ حالانکہ آپ نہیں پسند کرتے وہ چیز کو، تمہارا بچہ سگریٹ پیے آپ نہیں پسند کرتے، آپ پسند نہیں کرتے کہ تمہارا بچہ گٹکا کھائے، لیکن آپ کی غلطی کیا ہو گئی کہ آپ نے اس کے سامنے وہ کام کر دیا تو اسے وہ خواہش پیدا ہو گئی، یا کسی کو دیکھا اسے خواہش ہو گئی، اب وہ 15 روپے 20 روپے میں وہ گٹکا خریدتا ہے۔ اب گٹکے سے سگریٹ سے گٹکا، گٹکا سے شراب، شراب سے ڈرگس، اور اس کے بعد کیا کیا ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں ابھی بتاؤں گا کبھی آپ کے سامنے کہ وہ بچے جنہوں نے عادت بگاڑ کر ڈرگس کی عادت ڈال لی، شراب کی عادت ڈال لی اور نشے کی عادت ڈال لی، قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اسے میری بیٹی کو دے۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی ایسے نشیڑی کو جو ہے اپنی بیٹی اور بہن دینا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی شخص اپنی دکان میں اسے نوکری میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کیا تم نشے کی عادت میں پڑھ کر اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرنا چاہتے ہو کہ دنیا میں کوئی آپ کو بیٹی نہ دے؟ تو بات میں عرض کر رہا تھا، چوتھی چیز جو ہم کو دیکھنا ہے، بچہ ہم جو 10 روپیہ 5 روپے دیتے ہیں، 15 روپے دیتے ہیں، اس سے وہ کیا خرید کر کھاتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کا کڑی نگرانی کرنا ہے۔ کون سی عمر میں؟ 5 سال سے لے کر 13-14 سال تک کی عمر میں، کیونکہ اس عمر میں عادتیں بنتی ہیں، عادتیں بگڑتی ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ اس عمر میں عادت بگڑنے سے روک کر عادت بنائیں، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد کی عمر کا مسئلہ انشاءاللہ ابھی کبھی بیان کروں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک صالح متقی پرہیزگار بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔